بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہو، میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابو نعیم کی دوسری روایت میں ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہو جاتی ہے جس سے مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے آگ میں ڈال دے گی۔ آگے پچھلے حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو۔ استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی زائل ہو جاتی ہے، نیت میں بھی اجر ہے۔ ایک صاحب نے گھر تعمیر کروایا اور اس میں روشن دان بھی رکھے اور اپنے گھر ایک بزرگ کو حصول برکت اور دعا کی عرض سے لے گئے۔ بزرگ نے پوچھا، گھر میں روشن دان کیوں بنوائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے ذریعہ اندر روشنی آتی ہے۔ بزرگ نے کہا، یہ نیت کیوں نہ کی کہ اس کے ذریعہ اذان کی آواز آئے گی، روشنی اور ہوا تو یوں ہی آ جاتی ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل صبحۃ الحدیث ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند عمل تحریف ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبحۃ الحدیث کیا ہے؟ فرمایا، صبحۃ الحدیث یہ ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہو اور ایک آدمی تسبیح و تحلیل اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ پھر ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریف کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تحریف یہ ہے کہ لوگ خیریت سے ہو، اچھے حال میں ہو اور کوئی پڑوسی یا ساتھی پوچھے اور یوں کہے کہ ہم برے حال میں ہیں۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو تو لوگ لامحالہ باتیں شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو گئے ہیں تو تم اس وقت اپنے رب کی طرف پورے ذوق و شوق سے متوجہ ہو جاؤ۔ ولید راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رحمہ اللہ کے سامنے اس حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، یہ بات ٹھیک ہے، اور مجھے حضرت ابو طلحہ حکیم بن دینار رحمہ اللہ نے بتایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے کہ مقبول دعا کی نشانی یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو غافل دیکھو تو اس وقت اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ کیا بازار میں دعا قبول ہوتی ہے؟ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بازار میں 2 آدمیوں کو آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ لوگ اس وقت اللہ سے غافل ہیں، آؤ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ چنانچہ ایک نے ایسا کیا، پھر دونوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن اسے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب شام کو بازار میں ہماری ملاقات ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری مغفرت کر دی تھی۔ آسمان کی طرف سر اٹھا کر یہ عمل کرنے سے اللہ مسکرا کر معاف کر دیں گے۔ حضرت علی بن ربیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا کی طرف لے گئے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا،
اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، امیر المؤمنین، پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن مجھے اپنے پیچھے بٹھایا تھا اور پھر مجھے حرا کی طرف لے گئے تھے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ جزاک اللہ۔